السلام علیکم۔ عائشہ ارسلان حوالز میں آپ کا خوش آمدید۔ میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز سبسکرائب کر کے جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ناول نیم وہ میرا ہم سفر، رائٹر نیم مونا رضوان، قسط نمبر 5۔ دھماکہ خیز قسط ہے یہ۔ اپنا موبائل دو، اسے موبائل استعمال کرتے دیکھ ایاز نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ جواب میں ایاز نے اس کے کندھے سے ہاتھ سے موبائل چھینا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو، اس کا ہاتھ چھوڑ کر کہتا وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ اس شخص کے ساتھ مقابلہ اس کے بس سے باہر ہے، یہ بات وہ رات ہی جان چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ کبرا نے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ امی جان، میں اپنی بیگم کو کھیتوں پر لے جا رہا ہوں، گھوم گھام آئیں گے۔ ایاز نے فرما برداری سے کہا۔ خوش رہو میرے بچوں، جاؤ۔ انہوں نے دونوں کے ماتھے پر پیار کیا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ رکھ کے نیچے چارپائی پر وہ اس لیے بیٹھا تھا۔ میں ماضی میں ہوئے کسی بھی واقعے کو یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ بھی سب بلا کر نئی زندگی شروع کریں۔ یہ میری آخری بار ہے، اس کے بعد میں اتنا ظرف نہیں دکھا پاؤں گا۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو وہ چپ چاپ اسے سننے لگی۔ پتہ ہے، میری دادی بھی بنی تھی۔ اس کے انکشاف پر رباب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے دادا نے انہیں کبھی بیوی نہیں مانا۔ 2 بیٹے پیدا ہونے کے باوجود دادا اپنی بیوی کی عزت نہ کرتے اور اولاد کے سامنے مارنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ میرے ابو اور چاچا بہت چھوٹے تھے جب دادا نے دوسری شادی کر لی۔ وہ مستقبل وہیں رہتے۔ 5 سال انہیں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہو گئے اور 5 سال بعد وہ لوٹ آئے۔ تب تک میری دادی بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ دادا سردار کے لوٹنے پر دادی نے انہیں وہی عزت دی جو شوہر کو دی جاتی ہے۔ دادا سردار کی دوبارہ دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی۔ وہ کہتا گیا اور رباب کو خاموشی سے سنتی گئی۔ ان کی بیوی نے تمام جائیداد دھوکے سے اپنے نام کروا لی اور بھاگ گئی۔ دادا سردار ڈپریشن میں چلے گئے اور اس وقت میری دادی نے انہیں سنبھالا۔ دادا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے اور دادی سے معافی مانگی۔ میری دادی نے اپنے سردار سے کوئی گلہ نہ کیا۔ جانتی ہو، میری دادی دادا کو تو نہ بدل سکی، مگر بابا جان اور چاچا جان کی تربیت بہت اچھی کی۔ ان میں خون تو دادا کا ہے مگر تربیت میری دادی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں باقی ملکوں جیسے رواج نہیں ہے۔ دادا آج بھی سخت دل ہے مگر پہلے کے مقابلے میں بہت کم۔ وہ زمین پر رینگتی چونٹیوں کو یک ٹک دیکھتا کہتا جا رہا تھا۔ میری ماں بھی میری دادی جیسی ہیں۔ انہوں نے ہمیں عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ تم جانتی ہو، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو غیرت کے نام پر تمہارا قتل کر دیتا۔ اس نے نظر اٹھا کر رباب کو دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ میں پہلی نظر میں ہی تم پر دل ہار گیا تھا، باوجود اس کے کہ تم میری بائی کے قتل کی بہن ہو۔ رباب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ ماضی بلانا آسان نہیں ہوتا مگر میں چاہتا ہوں تم کوشش کرو، تم بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اس نے رباب کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ اتنا بڑا ظرف تھا اس انسان کا۔ اتنا سب جاننے کے بعد بھی وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ ماضی کو بھول جائے گا۔ وہ بغیرت نہیں تھا، وہ ایک نیک ماں کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ اصل مرد تھا جو عورت جیسی ڈیٹھ پسلی کو بجائے سیدھا کرنے کے اسی ٹیڑھی پسلی کے ساتھ سینا چاہتا تھا۔ رباب نے سر جھکا لیا۔ مجھے وقت ہے ایاز۔ اس نے ہولے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ چلیں۔ وہ سیف اللہ سے ملنے آئی تھی۔ سلطان نے کھیتوں کو دیکھ بھال کے لیے چند آدمی رکھ لیے تھے، اس لیے وہ اب اکثر گھر ہی ہوتا تھا۔ کھانا وغیرہ بنانے کے لیے بھی ملازمہ رکھ لی تھی۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر وہ سریلی کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ سلطان کسی کام سے شہر گیا تھا، شام تک لوٹنے کا کہا تھا۔ گاؤں میں تعمیراتی کام بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو بریرہ الماری میں سے کپڑے نکال رہی تھی۔
کئی دنوں سے ان دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا اور اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ جو بنا آہٹ کیے کپڑے نکال رہی تھی اسے اپنے پاس دیکھ کر لرز اٹھی۔ لڑکی مجھ سے اتنے دنوں سے گریز کر رہی ہے، کیا لگتا ہے کہ اس طرح مجھ سے بچہ ہوگی؟ ایک بات یاد رکھ لو، اگر یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو میں خود تم دونوں کا گلا دبا کر مار ڈالوں گا۔ اس کے بال جکڑے وہ غصے سے دانت پیستا بولا، چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس گند کو ختم کر دو، بدکار عورت، وہ غصے سے جھڑکتا بولا۔ بریرہ اپنے لیے بدکردار لفظ سن کر برداشت نہ کر پائی۔ اپنی حد میں رہیں، آپ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام نہیں لگا سکتے، یہ بچہ آپ کا ہی ہے، وہ غصے سے چلائی تھی۔ جھوٹی عورت، اب تو مجھ سے زبان لڑائے گی؟ وہ آپے سے باہر ہوتا چیخا تھا، میں اپنے بچے کو ہرگز نہیں ماروں گی، یہ آپ کا ہی اولاد ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ گھٹیا عورت، کسی اور کے گناہ کو تم اپنے خاندان کا وارث بناؤ گے؟ غیرت مند مرد ایسے نہیں ہوتے۔ فریہ کے الفاظ اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا اس کی جانب لپکا اور گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ بدکردار، تو میری بیوی نہیں ہے، ونی ہے، ونی، تیری کیا اوقات؟ وہ اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں تک لایا۔ فریہ جو صحن میں شائستہ کے ساتھ بیٹھی تھی یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ریاض، کیا کر رہا ہے تم؟ وہ پیٹ سے ہے۔ شائستہ بھاگتی وہاں پہنچی، مگر اس سے پہلے وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ سیڑھیوں سے گرتا لٹکتا وجود فرش پر اب ساکت پڑا تھا۔ خون کا ایک دریا تھا جو سفید ماربل کو سرخ کر گیا تھا۔ شائستہ سمیت فریہ کی بھی چیخ نکل گئی۔ کبرا شور سن کر کمرے سے بھاگتی باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حویلی کے دروازے پر کھڑی عائشہ سکتے میں آ گئی تھی۔ خون سے لتھڑا وجود دیکھ کر اسے ہوش آیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ یہ تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بریرہ، بریرہ، وہ سب کو دھکیلتا اسے اٹھا کر گاڑی تک لے گیا۔ وہ ایک ہفتہ ہسپتال میں داخل رہی تھی۔ بچہ ختم ہو چکا تھا اور خود بریرہ موت کے منہ سے واپس لوٹی تھی۔ ریاض کو دادا سردار نے گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ کبرا اور شائستہ نے اس کی خوب خبر لی تھی۔ سلطان صفدر نے تو 2 تھپڑ تک جڑ دیے تھے۔ فریہ اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی رہتی۔ ریاض نے اسے کئی دفعہ فون کرنے کی کوشش کی تو اس نے کال نہ اٹھائی۔ وہ خود اب پچھتا رہی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ اگر ریاض نے اس کا نام لے لیا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے ہسپتال میں داخل ہونے سے بھی کبرا نے منع کر دیا تھا۔ بریرہ سے ملنے کی تو قطع اجازت نہ تھی۔ عائشہ نے کئی بار بریرہ سے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ خاموش بت بنی بس چہرہ تکتی رہتی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اسے وہ سب یاد آیا تھا۔ آنسو بند توڑ کر باہر ابل پڑے۔ عائشہ اور شائستہ اسے سہارا دیتی حال میں پڑے صوفے پر بٹھانے لگی۔ ریاض بھی ان سب کے پیچھے حویلی میں داخل ہوا۔ اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے، ہمارے خاندان کا وارث اس کمینے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ دادا سردار غصے سے ریاض کو دیکھتے بولے، دادا سردار، بس ایک بار موقع دے دیں، بس ایک بار۔ وہ ان کے پیروں میں گر پڑا۔ سب نے رخ پھیر لیا۔ کیا میں نے تیری یہ تربیت کی تھی؟ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا مرد ہوتا ہے؟ کبرا نے غصے سے اسے مخاطب کیا۔ امی جان، میری بات سن لے، میں یہ سب نہیں چاہتا تھا لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ کیا برداشت نہیں ہوا؟ ایسا کیا کر دیا اس معصوم نے جو تجھ سے برداشت نہ ہوا؟ شائستہ اب کی بار پھٹ پڑی تھی۔ ریاض سر جھکا گیا۔ بدکردار ہوں میں؟ بریرہ کی قرب سے بری آواز پر سب نے حیرت سے دیکھا۔ آپی؟ عائشہ نے حجاب سے جھانکتی سرخ آنکھوں سے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں عائشہ، انہوں نے مجھے بدکردار کہا، یہ کہتے ہی کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہے۔ بریرہ پھٹ پڑی تھی۔ سہتی سہتی وہ اب تھک چکی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اپنے بچے کو کھونے کا غم اسے پاگل کر رہا تھا۔ یہ بات سچ ہے۔ دادا سردار غضبناک ہوتے ریاض کی جانب مڑے۔ ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ ان کی محبوبہ فریہ سے پوچھیں۔ بریرہ نے فریہ کو گھورتے ہوئے کہا، کیا ملا تجھے میرا بچہ مار کر؟ ہاں، کہا تو تھا کہ کر لے ریاض سے شادی، جو مرضی آئے وہ کر، مگر مجھے بخش دے۔ مگر تجھے سکون نہیں آیا؟ فریہ کا حلق تک خشک ہوا تھا۔ وہ سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتی سب کو دیکھنے لگی۔ میں کچھ نہیں کیا، وٹکتی بولی اور پھر بریرہ سب کچھ بتاتی چلی گئی۔
ایک ایک حرف جو کچھ آج تک ہوا وہ سب۔ ریاض نے قرب سے آنکھیں میچ لی۔ وہ اپنے ہی بچے کا قاتل بن گیا۔ اس نے فریہ کی جانب دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ ریاض کی سرخ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سب رباب نے کیا تھا؟ وہی مجھے کہتی تھی کہ بریرہ کو گھر سے نکالو۔ فریہ نے اپنی جان بچانے کے لیے رباب کا نام لے لیا تھا۔ خبردار جو میری بیوی پر اپنے گناہ تھوپنے کی کوشش کی، جان نکالوں گا۔ ایاز نے انگلی اٹھا کر فریہ کو وارن کیا۔ رباب جو اپنا بانڈا پھوٹنے کے ڈر سے کانپ رہی تھی، ایاز کا اس کے ڈال بننے پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اماں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ۔ اس کے الفاظ منہ میں تھے۔ اس سے پہلے ہی شائستہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھما کر رکھ دیا۔ اس دن کے لیے پالا پوسا تھا تجھے؟ وہ اسے روئی کی طرح دنگ کر رکھ چکی تھی۔ پنچایت بیٹھ چکی تھی۔ بریرہ کی طرف سے سیف اللہ اور عائشہ تھے۔ سب لوگ حویلی کی بیٹھک میں موجود تھے۔ اس بات کو گاؤں والوں سے مخفی ہی رکھا گیا تھا۔ ریاض ایک طرف مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ عائشہ حجاب کیے عورتوں والی صف میں موجود تھی۔ شائستہ کی قہر بر نظریں فریہ کو زمین میں گاڑنے کی دعا مانگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ریاض اور فریہ، کیا تم دونوں اپنی صفائی پیش کرنا چاہو گے؟ دادا سردار کی روبدار آواز پر وہ دونوں آہستہ آہستہ کلین پر دادا سردار کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ یہ روایت تھی کہ ملزم جو بھی ہے زمین پر بیٹھ کر صفائی پیش کرتا تھا۔ دادا سردار، جو بھی ہوا اس پر میں شرمندہ ہوں۔ میں کبھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اشتعال میں آ کر وہ شرمندگی سے سر جھکائے کہتا جا رہا تھا، تم نے صرف غصے میں آ کر اور کسی اور عورت کی باتوں پر یقین کر کے ہمارے خاندان کا وارث قتل کر دیا۔ دادا سردار نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہا۔ بریرہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وارث مطلب لڑکا؟ کیا یہ لوگ ایک لڑکے کی امید کر رہے ہیں؟ اگر لڑکی ہوتی تو؟ وہ حیرانگی سے سوچنے لگی۔ دادا سردار، معافی چاہتی ہوں، میں جذبات میں اندھی ہو گئی تھی، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس بچے۔ فریہ روتی ہوئی کہنے لگی، تو کیا چاہا تھا تم نے کہ اس گھر کی بہو کو گھر سے نکلوا دو گی؟ اس پر بدکرداری کا الزام لگا کر دادا سردار غصے سے بولے جا رہے تھے۔ سب لوگ دم سادے بس فیصلے کے انتظار میں تھے۔ تمہارے اسی غصے اور جذباتی پن کی وجہ سے میں نے تمہیں سرداری نہیں سونپی، اور بہت اچھا کیا، کیونکہ تم اس مقام کے قابل ہی نہیں ہو۔ اب وہ ریاض سے مخاطب تھے۔ فیصلہ اب بہو ہی کرے گی۔ انہوں نے سب کچھ بریرہ پر چھوڑا تھا۔ سب کی نظریں اب بریرہ پر اٹھی تھی۔ دادا سردار، جو بھی ہوا وہ سب غلط فہمی میں ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں۔ بریرہ نے مضبوط لہجے میں فیصلہ سنایا تو ریاض نے سکون بھری سانس لی۔ اور رہی بات فریہ کی، تو وہ آئندہ کے توبہ کر لے۔ اگر پھر بھی یہ دونوں چاہیں تو بے شک ان کی شادی کروا دی جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات پر سب ہی حیران رہ گئے۔ کتنا بڑا دل تھا اس لڑکی کا۔ دادا سردار نے ریاض کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فریہ امید بھری نظروں سے ریاض کو دیکھ رہی تھی۔ میری شادی ہو چکی ہے، مجھے دوسری شادی میں کوئی دلچسپی نہیں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ فریہ کے اندر ایک شدید کرنٹ دوڑا تھا۔ اپنے ٹھکرائے جانے کا حسد کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا۔ آپی، اماں بلا رہی ہیں، کچن میں کچھ کام ہے، مانو فریہ کو کہتی اپنی چھوٹی ہلاتی پلٹ گئی۔ وہ منہ بسوڑتی کچن میں جا گھسی۔ لے فریہ، یہ کھانا اوپر بھابھی کو دے آ، وہ وہیں کھا لیں گی، اس کی طبیعت خراب ہے ابھی۔ شائستہ نے کھانے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھماتے مصروف سے انداز میں کہا۔ کون بھابھی؟ اس نے نہ سمجھی سے کہا۔ بریرہ۔ اور کون؟ شائستہ کے جواب پر فریہ سکتے میں آ گئی۔ ٹرے پکڑتے وہ پیر پٹک پٹک کر اوپر گئی، دروازے پر دستک دینے لگی، مگر پھر رک کر دروازہ کھولا۔ یہ لو۔ ٹرے میز پر رکھتی وہ پلٹی۔ کمرے میں صرف بریرہ ہی تھی۔ ریاض واش روم میں تھا۔ پانی گرنے کی آواز سے فریہ کو اندازہ ہو گیا تھا میں نیچے ہی آ رہی تھی۔ تکلیف کہ تم نے، بریرہ نے تکلف سے کہا تو پلٹی۔ کھا لو، کھا لو، آخر کو مہرانی جو ہو، پنچایت میں فیصلے کرتی پھرتی ہو، فریہ نے زہر کھن لہجے میں کہا۔ واش روم سے نکلتے ریاض نے اس کی یہ بات سن لی تھی۔ ایک جست میں اس تک پہنچ کر اس کا بازو دبوچ کر گرایا۔ میری بیوی سے تمیز سے بات کرو، سمجھی؟ بیوی؟ اچھا، یہی تھی تمہاری محبت، بھول گئے اس فنی میں آئی لڑکی کے لیے مجھے؟ فریہ غصے سے بازو چھڑا کر بولی۔ اپنی حد میں رہو، ورنہ جو سزا پنچایت میں نہیں ملی
وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ غصے سے انگلی اٹھا کر وارن کرتا بولا تو فریہ اس کا یہ روپ دیکھ کر سہمتی کمرے سے نکل گئی۔ کھانا کھا لو، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ مسکرا کر اب وہ بریرہ کے پاس بیٹھا تھا۔ بریرہ نے کھانا شروع کیا اور کچھ دیر بعد دوائی لے کر سو گئی۔ ریاض نے اس کے سوتے ہی ہوئے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر درد نمایاں تھا۔ کچھ عرصے میں ہی اس کی حالت کسی مستقل مریضہ جیسی ہو گئی تھی۔ عائشہ یہ لے، میں نے آپ کے لیے کیا لایا ہے؟ سلطان کمرے میں داخل ہوتے ہی خوش ہوتا بولا۔ وہ شہر سے لوٹا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں۔ السلام علیکم، کیا لائے؟ اس نے سلام کر کے اسے کچھ باور کروایا تھا۔ وعلیکم السلام، یہ دیکھیں میں نے شہر سے کچھ خریداری کی تھی۔ اسکول چونکہ تیار ہونے کی قریب ہے تو میں نے یہ یونیفارم اور کتابیں خریدی تھیں۔ ایک دکان پر یہ سامان پسند آ گیا تو لے لیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات تفصیل سے بتائی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ بیگ کھولتے ہی کپڑوں کو چند جوڑے جو نہایت نفیس تھے اور چند جولری وغیرہ کا سامان تھا پسند آیا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بہت خوبصورت ہے، بہت شکریہ۔ چلو اب اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ سلطان نے دوسرے شاپر سے ایک خوبصورت جالی دار سرخ رنگ کی فراک نکال کر اسے تھمائی۔ لیکن ابھی عائشہ نے فراک تھامتے سوال کیا تو اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ اس فراک میں ملبوس واش روم سے باہر نکلی۔ ریڈ کلر کی جالی دار لانگ فراک جس کے بازو جالر نما تھے۔ فراک لمبی ہونے کے باعث پیر چھپ گئے تھے۔ سر پر سرخ دوپٹہ لیے وہ مسکرا کر اس کے قریب آئی۔ ماشاءاللہ، اللہ کی قدرت ہے۔ سلطان نے مسکرا کر تعریف کی اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ رباب کو نڈال سا واش روم سے نکلتے دیکھ کر ریاض گھبرایا۔ الٹی آ رہی ہے، بہت چکر بھی آ رہا ہے، اس نے گھومتے سر کو پکڑتے ہوئے بامشکل کہا۔ ایاز نے سہارا دے کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ چند گھونٹ پی کر اس نے منہ ہٹا لیا۔ میں امی جان کو بلاتا ہوں، آپ آرام کریں۔ ایاز اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد کبریٰ اور شائستہ وہاں پہنچی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ دونوں معنی خیزی سے مسکرانے لگی۔ جا بیٹا، پڑوس سے گلشن دائی ہے نا، اسے بلا لا جلدی کر۔ شائستہ نے ایاز کو دوڑایا اور رباب کا سر دبانے لگی۔ کبریٰ بھی پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب گلشن دائی آئی تو اس نے ایاز کو باہر انتظار کرنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد شائستہ مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ خیال رکھنا اپنی بیگم کا، خیر سے ماں بننے والی ہے، مبارک ہو تجھے بھی۔ ایاز کی بانچیں مارے خوشی اور حیرت کے کھلی رہ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چل ابھی سو جاؤ دونوں، کل مٹھائی منگوا کر سب کو خوشخبری سنانا۔ کبریٰ بیٹے کا ماتھا چومتی گلشن کو لیے باہر نکل آئی۔ باجی، مٹھائی لازمی بھیجنا اور ایک جوڑا کپڑوں کا بھی، گلشن نے فرمائش کری۔ چل ابھی تو جا، کل دیکھوں گی۔ رامو اسے گھر چھوڑا۔ شائستہ نے بیزارگی سے اسے ٹرکا کر رامو کے ساتھ بھیج دیا۔ مبارک ہو، اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ سہارے سے اٹھ بیٹھی۔ ایاز، مجھے معاف کر دیں، میری ہر غلطی کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آنکھیں مینا برسانے لگی تھی۔ ایاز کی محبت اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ ایسے کیوں کہتی ہو؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ چاہا ہے، سب کچھ بھول جاؤ، اب ہم دونوں اور ہمارا بچہ۔ ایاز نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس کے آنسو پہنچے۔ وہ اس کی اتنی محبت پر سرشار سی ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی رباب کو کوس رہی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اسے خود پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ خود تو مزے میں ہے مگر میرا جینا حرام ہو چکا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ رشتہ اچھا ہے، مجھے تو پسند ہے، میری فریہ خوش رہے گی وہاں۔ شام میں دادا سردار کو فیصلہ سنائیں، پھر ہم تیاریاں شروع کریں۔ شائستہ کبریٰ سے باتوں میں مشغول تھی۔ فریہ رک کر سننے لگی۔ شائستہ، تیری یہ مانو کی حرکتیں بھی عجیب ہوتی جا رہی ہیں، کچھ زیادہ ہی سنورتی رہتی ہے اور آج کل تو کچھ خاص نظر نہیں آتی، بس کمرے میں یا پھر باغ میں بیٹھی نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں فریہ کے ساتھ اسے بھی نپٹا۔ کبریٰ کافی دنوں کی کھٹکتی بات آخر زبان پر لے آئی۔ ہاں، اس کا بھی کچھ کرتے ہیں۔ وہ بھی تقیدی انداز میں بولی۔ اماں، میں شادی نہیں کروں گی۔ فریہ نے اپنی شادی کی بات سن کر ٹکا سا جواب دیا۔ کیوں؟ ساری زندگی کیا عشق کا روگ لگانا ہے یا اسی گھر میں رہ کر ہمارے
सीनों पर मूंग दलेगी। शाइस्ता तो बफर गई। जो भी करूं, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। इसने भी हरदर्मी दिखाई। शाइस्ता ने इसकी चुटिया पकड़कर वो झंझोड़ा कि इसका घुटनों में पड़ा दिमाग सीधी जगह पर आ गया। खबरदार, जो दोबारा बकवास की तो शादी तो तेरी इसी महीने में करूंगी, चाहे बंदूक की नोक पर ही क्यों ना करनी पड़े। वो भी फिर शाइस्ता थी। फैसला सुनाकर ये जा वो जा। सोफे पर बैठी मानो ने मुंह बसोरा था। यहाँ हमारी किसी को परवाह नहीं है और ये मोहतरमा है कि इन्हें मारकर बेया करवाया जा रहा है। मानो के दुखड़े पर रोती हुई परिया इस पर जपटी थी। तू ही कर ले, मुझे बख्श दो। इसके बाल खींचती वो चिल्लाई तो मानो इस जख्मी शेरनी से जान छुड़ाती बाहर को भागी। इस वक्त वो पागल हुई पड़ी थी। इससे पंगा लेना मतलब अपना मेकअप तबाह करवाना। वो सर झटकती चली गई। मानो मेरी जान, कुछ नहीं होगा, बस तुम सहेली से मिलने का बहाना बनाकर आ जाना। कुछ देर घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर तुम घर चली जाना। मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। कह देना कि मैं ड्राइवर हूँ। फ़ोन के इस पार से वो लड़का इसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, मगर तुम मुझे सिंगार का सब सामान लेकर देना और सिर्फ 2 घंटे में ही वापस छोड़ देना। मानो ने इसे तनबिया की और फ़ोन काट कर मोबाइल अपनी कमीज़ के अंदर होनी जेब में छुपाकर सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई। जा रही है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाया करें। हमें आपकी सपोर्ट की इंतहा की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। एंड ये भी बताइएगा कि हमारे कंप्लीट नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं। एंड प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।